عرض یہ کر رہا تھا قیامت کا دن، قیامت کا دن امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے، سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور قیامت قیامت اور قیامت، داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں۔ ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے، اپنی آخرت کے دشمن ہوئے۔ 61 قرآن ختم کرنے والا امام، 61 قرآن ختم، جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا۔ داتا صاحب نے کشف الماجد میں لکھا میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں، میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے۔ حضور جس کو امام فرمایا تیرا امام ہے، وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تجھے کیا جواب دے گا، نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے ٹپ ٹپ آنسو جائے۔ مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے، پوری رات گزر گئی۔ رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی ہے، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا۔ کہا ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا، میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا، مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے۔ امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، تب تک ہم بادشاہ تھے۔ آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں، ایک گناہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دیا۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا۔ وہ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی، دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے،
مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے۔ 1 لاکھ کی چادر قبروں پر پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو، اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں موروثی سنی الحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے۔ اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگھر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت۔ یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد؟ محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا۔ بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ، تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس، نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو، اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر، اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا، بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا۔ میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی، کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر، ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو۔ محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے، تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا، خدا کی عطا پر کرتا ہوں۔ اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا، تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا، اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ نظام الدین، میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا، جاؤ ڈھونڈ لو، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو۔ ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے، رسول اللہ کی امت کا۔ اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے، ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے، کالجز بناؤ گے، ہاسپٹلس بناؤ گے، آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی، اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو، تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا۔ یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے، ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی۔ یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی، وہ اوروں کے لیے، قوم کے لیے جیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف۔ بہت رسموں میں ڈوب گئے،
حقیقتوں کی طرف آؤ، حقائق کی طرف آؤ۔ بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے، غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں، اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے، 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے، 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے۔ کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے، ایک کو پڑھاؤ گے، آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی۔ بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو، خود بھی نکلو، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ اور یاد رکھنا، قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ یہ بات سن لے، قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں، لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، آپ نے، میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر، آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا، اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں، روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا، لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ، اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے، اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا، حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹے، کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو۔ مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو، داڑیاں بھی خوبصورت ہے، ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے، کپڑے ہی بڑے اچھے ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مولا کائنات آ گئے، یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں، اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو سبکدوش کرتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے، یہ دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے۔ وہ علی کون؟ جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے۔ یعنی حالات یہ تھے، تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ کہاں تھے ہم لوگ، کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کفل نے دیکھا، یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے۔ کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی، کسی نے نہیں دیا، انتظار کیا، اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا۔ تو کہا اچھا یہ لے، اس کی جھولی بھر دی۔ مولا علی فرماتے مولا کائنات، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ۔ اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا کفل، تیر نشانے پہ لگا، اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا، بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ وہ لڑکی جی گئی، ساتھ ہو گئی ساتھ۔ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہیں، جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے، کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہی پالے گا۔ اللہ اکبر، غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں، جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو۔ ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے، نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150-150 ہار بھی
پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا، کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے، میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 1.5 ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا، میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے۔ 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم، نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا، تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے، لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ متارک میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی، اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا، اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، میری برادری، پھر برادری کر رہے تو حال کیا ہو رہا ہے؟ سوچو، خیال کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا، لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا، ایک ہی مطالبہ، میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی۔ وہ احسان کے تلے دب چکی تھی، چلی گئی، بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا۔ جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا۔ لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے، اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کفل میں جانتی ہوں، توجہ کریں، بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں۔ لڑکی میں کہنا، میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ کفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ 2 منٹ کی لذت کے بعد گناہ کے دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے، بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر تم جو چاہے کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
اور یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے، کبھی معاف ہوتا ہے، کبھی سزا ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ زنا وہ گناہ ہے، یہ یاد رکھنا، زنا ایک بندہ کرتا ہے، سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے۔ زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندا ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا۔ لڑکی نے کہا کفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکی سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ طاقت منہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کفل کے ساتھ کیا کیا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے اس سے ڈر رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا کہنا تھا کفل بھی کانپ گیا، کہا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب پیسے تیرے، جلدی چلی جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے۔ ادھر لڑکی نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لی۔ اگر کفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی؟ اس لیے بس 2 جملے یہ کہہ کے جاتا ہوں، حجام کی کرسی پر داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کو بتایا ہوا وقت متعین آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا، اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم، آپ کو نہیں بتایا گیا متعینہ وقت۔ اگر حجام کا وستورہ گال پہ آیا اور اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، بدی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، کاروں میں سفر کرتے وقت گانا سن رہے تھے، اسی وقت گاڑی ٹکرا گئی، موت آ گئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اتنا سوچ لینا، اتنا سوچ لینا۔ ادھر کفل کے گھر سے لڑکی نکلی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ لوگوں نے، زاہدان خشک نے بات کی، کفل تو اتنا پاپی تھا، چلو چل کے دیکھتے ہیں اس کا چہرہ کیسے ہو گیا ہوگا، کیسا صورت ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا کفل نے اللہ کے ڈر سے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قد غفر للکفل، اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اگر انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ محفل اتنی خوبصورت اور اتنی روحانی ہے کہ دل چاہتا ہے کچھ اور کہوں، لیکن دل ٹرین پکڑنی ہے، ارے ٹرین پکڑنی ہے مجھے بیرونی شریف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر سلام۔ ہاں بھائی جلدی، سلمان کہاں عمران؟